بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سال 1962 میں امریکن فرسٹ لیڈی جو امریکن صدر جان ایف کینیڈی کی وائف تھیں، وہ پاکستان آئی ہوئی تھیں۔ اپنی واپسی کے سفر کے لیے انہوں نے ایک ایسی ایئر لائن کو استعمال کیا جس کا نام آج تقریباً دنیا سے ختم ہونے والا ہے۔ انہیں اس ایئر لائن کا سٹاف اتنا پسند آیا کہ انہوں نے پائلٹ کو اپنے پاس بلایا۔ اس فلائٹ کی ایکسپیرینس، سٹاف کی مہمان نوازی اور پروفیشنلزم سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ انہوں نے ایک تاریخی لائن بولی، گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ۔ 60s میں یہ ایئر لائن دنیا کی ٹاپ 5 ایئر لائنز میں تھی۔ یہ وہ ایئر لائن تھی جس میں ٹریول کرنا لوگوں کے لیے ایک سٹیٹس سمبل ہوتا تھا۔ اس ایئر لائنز کی اس وقت ایسی ریپوٹیشن تھی، آج کل ایمریٹس یا قطر ایئر ویز کی ہے۔ یہ ایئر لائنز PIA یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز۔ اس دور میں PIA صرف ایک ایئر لائن نہیں تھی بلکہ پاکستان کا ایک فیس تھی، پاکستان کا ایک برانڈ تھی، پاکستان کا ایک پروفیٹیبل سورس آف بزنس تھی، کیونکہ دنیا میں اسے ایگزامپل مانا جاتا تھا۔ لیکن آج PIA پر وہ دور چل رہا ہے کہ فارنرز تو دور، پاکستانی بھی اس ایئر لائن پر سفر کرنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اسی ٹکٹ میں انہیں کسی اور اچھی فلائٹ میں سفر طے وہ کر سکتے ہیں۔ حالت اب یہ ہو چکی ہے کہ ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن PIA کے ساتھ ایسا ہوا کیا ہے جس نے ایمریٹس کی پہلی فلائٹ بنانے میں مدد کی؟ وہ ایئر لائن جو ایشیا کی سب سے بڑی ایئر لائن تھی، اب ایسا کیا ہوا ہے کہ اسی ایئر لائن کے پاس صرف 32 ایئر کرافٹس ہیں اور ان میں سے بھی 50% کسی نہ کسی وجہ سے گراؤنڈڈ ہی رہتے ہیں۔ یہ 1990 سے یہ لاس میں چل رہی ہے اور اب وقت اتنا برا آ گیا ہے کہ پچھلے 3 سال سے گورنمنٹ اس کو پرائیویٹ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اسے کوئی خرید ہی نہیں رہا تھا۔ یہ کہانی ہے پاکستان ایئر لائنز کے ایموشنل ڈاؤن فال کی۔ 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت کے 2 بڑے بزنس مین مرزا محمد اصفہانی اور آدم جی داؤد سے ایک میٹنگ میں ریکویسٹ کی کہ مسلمز کی اپنی ایک ایئر لائن ہونی چاہیے، لہٰذا وہ دونوں مل کر 1946 میں اورینٹ ایئر ویز کے نام سے ایک ایئر لائن شروع کرتے ہیں۔ 1955 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے اسے نیشنلائز کر دیا اور اس طرح یہ PIA بن گئی، یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز۔ 1959 میں ایئر مارشل نور خان PIA کے ہیڈ بنتے ہیں۔ انہی کے دور کو PIA کا گولڈن ایرا بھی کہا جاتا ہے۔ اسی دور میں PIA نے انٹرنیشنل فلائٹس کا آغاز کیا۔ 1961 میں ہوائی جہاز کراچی سے لندن پرواز کرتے تھے، بوئنگ 720B، اور 1962 میں کراچی سے لندن 6 گھنٹے 43 منٹ میں سفر کر کے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا، جو آج کی ماڈرن ایئر لائنز کے لیے بھی توڑنا مشکل کام ہے۔ 1963 میں چھوٹے ایئر کرافٹ اور ہیلی کاپٹرز کو بھی لانچ کیا۔ مئی 1967 میں PIA دنیا کی 5 سب سے بہترین ایئر لائنز میں شمار تھی، کیونکہ 10 لاکھ مسافر یعنی 1 ملین ٹریولرز PIA کے تھرو سفر کر رہے تھے۔ 1973 تک یہی نمبر 2.2 ملین یعنی 22 لاکھ تک پہنچ چکا تھا، اور جہاز بھی ماڈرن سہولیات کے ساتھ تھے، جو کہ دنیا میں بہت کم جگہ پر یہ سہولیات میسر تھیں۔ یہ تب ایشیا کی سب سے پروفیٹیبل ایئر لائن بن چکی تھی۔ ایمریٹس ایئر لائن کو 1985 میں PIA نے شروع کروایا۔ ٹریننگ تک ان کی کراچی میں ہوئی، یعنی وہی ایمریٹس ایئر لائن جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، جو کہ دنیا کی ٹاپ ایئر لائنز میں جن کا شمار ہے، وہ پاکستان نے شروع کروائی تھی، اور اس کے پہلے 3 طیارے بھی پاکستان نے دیے تھے، اور اس کے ساتھ ان کی ٹریننگ بھی کراچی میں پاکستان کے عملہ نے کی تھی۔ 1983 سے 84 میں PIA نے دنیا میں سب سے زیادہ پروفٹ ارن کیا، اور پھر یہاں سے شروع ہوا تباہی اور برے دنوں کا سلسلہ۔ PIA کی تباہی کی اور بھی بہت سی وجوہات ہوں گی، لیکن سب سے بڑی وجہ سیاسی مداخلت تھی۔ 1990 وہ دور تھا جب پوری دنیا کی ایویشن انڈسٹری میں کافی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، لیکن PIA کی ترقی رک چکی تھی۔ PIA بربادی کا رخ اختیار کر چکا تھا، PIA کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہو چکا تھا۔ اگر کہا جائے تو 1980s کا جو آخر تھا، وہی سے PIA کی بربادی شروع ہو چکی تھی۔ PIA اب اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ غلط پالیسی تھی۔ بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن کی پالیسی کی وجہ سے اس میں سیاسی بھرتیاں شروع ہوئیں، جس کی وجہ سے کرپشن اور نان پروفیشنل لوگوں کی دیمک لگ چکی تھی۔ سفارش اور پیسے سے مینجمنٹ کی سیٹس بک رہی تھی، حالانکہ پوری دنیا اپ ٹو ڈیٹ ہو رہی تھی
اور ایوییشن میں بہت زیادہ ترقی ہو رہی تھی، لیکن دوسری طرف یہاں پہ ایسے لوگوں کو بھرتی کیا گیا نہ ان کا بیک گراؤنڈ تھا ایوییشن کا اور نہ ہی ان کے ایوییشن کا ایکسپیرینس تھا۔ سی ای او اور ایم ڈی پولیٹیکل سیٹس بن چکے تھے کہ جو گورنمنٹ آتی وہ اپنا سی ای او لگاتی اور اپنا ایم ڈی مینیجنگ ڈائریکٹر بھی وہی لگاتے، اور گورنمنٹ کا تو یہ حال تھا کہ ہر تھوڑے عرصے بعد گورنمنٹ تبدیل ہو جاتی تھی یا اس کو تبدیل کر دیا جاتا، اس لیے کسی کے پاس بھی ایئر لائن کے لیے کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں تھی، تو ہر کوئی اپنے شارٹ ٹرم مفادات کو دیکھتا تھا اور پیٹ بھر کر چلا جاتا تھا۔ 1990 میں گورنمنٹ اسکائی اوپن کے نام سے ایسی پالیسی جاری کرتی ہے جو پی آئی اے کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ اس کا مطلب تھا کہ قطر یا ایمریٹس یا اتحاد جیسی امیر ایئر لائنز پاکستان کے بڑے شہروں میں آپریشن شروع کر دی ہے۔ مطلب پہلے پی آئی اے کے علاوہ دوسری کوئی بھی ایئر لائن پاکستان کے اندر اپنا آپریشن نہیں کر سکتی تھی۔ اب جب قطر، ایمریٹس اور اتحاد جیسی امیر ایئر لائنز نے آپریشن شروع کیا تو تمام لوگوں نے اس کی طرف، کیونکہ یہ نئی ایئر لائنز تھی، وہ امیر ایئر لائنز تھیں، تو جہاں جہاں پی آئی اے کا کنٹرول تھا وہاں ایمریٹس اور قطر ایئر ویز نے اپنی جگہ بنا لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہی ایمریٹس جسے چند ہی سال پہلے پی آئی اے نے اپنی گود میں پالا تھا، وہی ایمریٹس پی آئی اے سے آگے نکل گیا، کیونکہ دونوں کا ٹکٹ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے برابر لے آئے، اور جب ٹکٹ برابر تھا، اگر 10,000 پی آئی اے کا ٹکٹ ہے تو 10,000 ایمریٹس کا ٹکٹ، تو مسافر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں 10,000 پی آئی اے کو کیوں دوں، کھنڈر جہازوں میں کیوں بیٹھوں، میں نئے اور ماڈرن جہازوں میں بیٹھتا ہوں، اور اس لیے پی آئی اے سے وہ آگے نکل گیا۔ 1990 کے بعد فائنینشل لاس لگاتار بڑھتا گیا۔ 2001 سے 2023 تک 22 سالوں میں صرف 3 سال 2002، 2003 اور 2004 میں تھوڑا سا منافع کمایا، اور آج 671 بلین کا قرضہ ہے۔ 2021 میں ایک اور بڑا جھٹکا لگا جب اس کی فلائٹ کراچی میں کریش ہو گئی۔ 87 مسافر اپنی جان سے گئے۔ اسی حادثے کے بعد پاکستان کی ایوییشن منسٹر نے اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر انکشاف کیا کہ پاکستان کے 30% پائلٹس کے لائسنس ہی جعلی ہیں۔ اس کے نتیجے میں یورپ، امریکہ جیسے بڑے ملکوں نے پی آئی اے کی انٹری اپنے ملکوں میں بین کر دی۔ ایک وقت تھا کہ روز ویلوٹ پی آئی اے کا ہوٹل تھا جس کی مالیت $500 ملین تھی، اور اس کے علاوہ بہت سارے ممالک میں آلریڈی بہت زیادہ ہوٹلز، اکاموڈیشنز، ریسٹ ہاؤسز وغیرہ موجود تھے، اور ان کی مالیت جو ملینز آف ڈالرز میں تھی۔ اور اب یہ حال ہو چکا ہے کہ کئی سٹاف ممبرز بیرون ملک جا کر وہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ 2023 تک یہ حالات تھے کہ کئی فلائٹس کینسل کرنا پڑیں کیونکہ فیول کے پیسے تک نہیں تھے۔ مجبوراً گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دیا جائے۔ 2024 میں پہلی بولی ہوئی اور اسے ریجیکٹ کر دیا گیا، لیکن اب دوبارہ جب آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو پی آئی اے کی بولی ہو چکی ہوئی ہے اور حبیب کنسورشیم نے اس کو خرید لیا ہے۔ اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایف ایف سی کے ساتھ مل کر یا کتنے لوگوں نے اور کتنے $10 ارب جائیں گے گورنمنٹ کو۔ اب اس وقت چونکہ بولی ہو چکی ہے اور پی آئی اے اس وقت پرائیویٹائزڈ ہو چکی ہے۔ اب اس میں بہت ساری فیک خبریں بھی چل رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ فوجی فرٹیلائزر اس میں شامل ہے، یا فلاں کمپنی اس میں شامل ہے، فلاں کمپنی شامل ہے۔ تو آپ اس حوالے سے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ سابق آئی جی اسلام آباد ذوالفقار احمد چیمہ صاحب نے اس بارے میں کہا تھا، پی آئی اے ملک کا قابل فخر ادارہ ہے، اس کا بیچنا فخر یا خوشی کا نہیں، دکھ اور شرم کا مقام ہے۔ ہم ان دنوں قائد کا دن منا رہے ہیں۔ اس فیصلے سے کروڑوں پاکستانیوں کے ساتھ بابا قوم کی روح بھی دکھی ہوگی۔ تو یہ انہوں نے اس فیصلے کو غلط قرار دیا ہے۔ ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا، پہلے بھی کہا تھا، اب پھر کہتا ہوں کہ پی آئی اے ہمارا قومی اثاثہ ہے، خدا را اسے نہ بیچے۔ اگر یہ بوجھ بن گیا ہے یا نقصان میں جا رہا ہے تو یہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر سے منافع آور
بنایا جا سکتا ہے۔ اس کا نام خود قائد اعظم نے رکھا تھا، اورینٹ ایئر لائنز سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز میں تبدیل کیا گیا۔ اب پھر کہتا ہوں پی آئی اے کو میرے حوالے کریں اور مجھے میری مرضی کی ٹیم دے دیں۔ میں 15-20 لاکھ ماہانہ تنخواہ لینے کے بجائے بلا تنخواہ کام کروں گا، ایک مشن سمجھ کر۔ اگر 2 سالوں میں اس کو پروفیٹیبل آرگنائزیشن میں تبدیل نہ کیا تو ہم سزا کے حقدار ہوں گے۔ میں پی آئی اے میں سیکیورٹی ہیڈ کے طور پر کام کر چکا ہوں، اس لیے پی آئی اے میرے لیے اجنبی ادارہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ 1983-1984 میں جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس نے پروفٹ ارن کر کے دیا، وہ ادارہ کیسے ڈوب سکتا ہے؟ تو اس کا تمام کریڈٹ انہوں نے سیاستدانوں کو دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا پی آئی اے دوبارہ سے اپنے کبھی قدموں پہ کھڑا ہو سکے گا۔ جو گورنمنٹ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کو بہتر کر سکیں گے یا یہ بوجھ ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد۔